صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم. رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، ماں سے کیوں کر دل سنبھالا جائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا. جتنے دشمن ہیں غمِ شبیر کے، جتنے دشمن ہیں غمِ شبیر کے، ایک بھی ان میں نہ بخشا جائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا. سینہ اکبر میں ابرچی دیکھ کر باپ تاب ضبط کیوں کر لائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا. لاش اٹھائیں گے جو اکبر کی حسین، لاش اٹھائیں گے جو اکبر کی حسین، صبر ایوبی کا دل تھرائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہم فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نقال دخل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بذل الایام فقال لی یا فاطمۃ انی لجد فی بطنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ ابتع من الضعف فقال لی یا فاطمۃ ائتنی بالقصاء یمانی وغطینت بے. قالت فاطمۃ سلام اللہ فاتیت بالقصاء وغطیت بہ فسیرت انظر الیہ وزجرت یتلن نورا کانہ القمر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
قالت فاطمة سلام الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرتين فقال يا أمه إني أشم من ذكر رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتزمت كل معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قالت فاطمة سلام الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم من ذكر رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني نجد وقعك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله يتزلت كل معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام ومعهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم من ذكر رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم والدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختاره الله تسندخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أقبلت فاطمة السلام علينا نحو الكساء قالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله تزنت كل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرتين يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فلما اجتمعوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مهدية ولا أرض مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بيسري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى لبيت نبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبريل يا ربي أتزون إلى البيت أرزل لكم معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فبطل منه جبريل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختاره الله إن لا أزل يقول السلام يكسب التية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مهدية ولا أرض مهدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بيسري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت كل معكم تحت هذا الكساء فأذنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبر مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت فحسبہ الملائکۃ واستغفرت لهم لا یتفرقوا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فوزنا وفازت شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول اللہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ مقبل فرج اللہ ہمہ یا اللہ ولا مقبل وکشف اللہ غمہ یا اللہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدنا فی الدنیا والآخرہ اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین بحق چہارد معصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، تم مجھ سے آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو.
ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تجھے چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، مگر پھر بھی نوکے سینہ رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی، سینے میں اکبر جہاں زمین پر قدم کے کچھ پڑے ہیں، بہن دیکھ کے وہ نشان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، یہ زینب سجا دے تیرے سر پہ صحرا، اے نازوں کے پالے ذرا تو ٹھہر جا، کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، پڑا ہوگا بے گوڑ بیٹا جو بن میں، بندھیں گی عزادار و مادر رسن میں، یہی سوچ کے ریسماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، سینہ کھا کے رن میں جو تڑپے گا اکبر، تو بھائی میرا دل سنبھالے گا کیوں کر، یہی کہہ کے زینب بیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بھائی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ دھائی ہوئی کس نے لائی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، کیا جشن برپائی اہل حواس نے، شہیدوں کے جشن میں ڈھنک کے بجائے جلا ڈال
سکینہ کے منہ پر تماچے ہے مارے، جو بیمار تھا اس کو بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی دھرے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن بگاہ مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کہتی تھی اے آنکھوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی بر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اٹھائی جاتی نہیں مجھ سے لاش اکبر آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس، سہارا مانگ رہا ہے حسین بن علی، سہارا مانگ رہا ہے حسین بن علی، نہیں ہے نور نظر کھا رہا ہوں ٹھوکر آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس، پڑا ہے خون میں
پڑا ہے خون میں 18 سال کا ارماں، نہیں ہے نور نظر کھا رہا ہوں ٹھوکر آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس۔ حسین لاش سے لپٹے یہ رو کے کہتے تھے، حسین لاش سے لپٹے یہ رو کے کہتے تھے، میں کیا کروں کہاں لے جاؤں تم کو اکبر آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس۔ چلے بھی آؤ ذرا دیر کے لیے بھائی، چلے بھی آؤ ذرا دیر کے لیے بھائی، اکیلا ہو گیا دشتے بلا میں سرور آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس۔ اٹھائی جاتی نہیں مجھ سے لاش اکبر آج، ادرکنی عباس، ادرکنی عباس۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فرش مجلس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على الأول العدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رحمت اللہ علی المحبین ولعنت اللہ علی الاعداء اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اللہ تعریف پسند پروردگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے سجدہ گزار رہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد خدا نے جو ہم سے بہت سارے مطالبے اور تقاضے کیے ہیں، ان میں سے یہ اس کا تقاضا ہے کہ میری تعریف کرو، سجدہ کرو اور اتنی عبادت کرو حتیٰ یاتیک الیقین، کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اللہ صرف تمہارے ذہنوں تک نہ رہے بلکہ وہ تمہارے دل تک پہنچ جائے۔ دین صرف تمہاری زبانوں پہ نہ رہے بلکہ دین تمہارے دلوں تک پہنچ جائے۔ انجم آپا کی جو مجلس اور تقریریں ہو رہی تھی وہ غدیری اسلام پر ہو رہی تھی، اور یقیناً ہمارا اسلام غدیری اسلام ہے۔ ہم نے جس دین کو مانا ہے وہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ہمیں جو دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی زندگی میں جو دیا، ہم نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا۔ باقیوں کے فضائل ہیں، باقیوں کے عقیدے ہیں، جنہوں نے بعد پیغمبر اپنے عقیدے بنائے اور رسول کے بعد کے معاملوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن یہ انفرادیت ہے ہماری کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں وہ سب رسول نے اپنی زندگی میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ وقت آئے گا میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، لیکن دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ہدایت کا سلسلہ باقی ہوگا، رسالت، آخری رسول آ کر چلا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ جو رسول ہے وہ تمہیں جو ہدایت کا راستہ دے کر جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم نے مولا کائنات کو مانا مولا کے کہنے پر نہیں بلکہ رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ میرا جانشین ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ میرے بعد بھی دین کی باتیں جب تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، دین کے مسائل ہوں گے، تو علی کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور صرف علی تک نہیں بلکہ اس کے بعد جو اس کے وارث ہوں گے، اس دین کے وارث ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے غدیر کے خطبے میں یہ ذکر کیا تھا، اور جس طرح سے آپ دیکھیں وہ پورا مکمل خطبہ ہے پیغمبر اسلام کا، جس میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، 12ویں امام کا ذکر بھی ہے، اور ہدایت کا یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے اس چیز کو واضح کیا تھا۔ غدیر اور محرم میں فرق یہی ہے، غدیر پیغام تھا اپنے عقیدے کو سدھار لو، محرم پیغام ہے اپنے عمل کو سدھار لو۔ علی کی ولایت کو مانو اور اس سلسلے کو مانو کہ جس کو پیغمبر اسلام متعارف کروا رہے ہیں، جسے تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنا عقیدہ صحیح کرو، اور محرم
یہاں پر ہمارے عمل کے لیے امام حسین نے یہ کیا کہا کہ ہم امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یزید کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. امت کو اصلاح کی ضرورت ہے جو یزید جیسے کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں. تو اصلاح کے میدان میں عمل کے لیے مسلمان تھے, مسجدیں تھیں, اذانیں ہو رہی تھیں, لیکن اس دین کو, اس عبادت کو مست کیا جا رہا تھا. یزید کا اعلان یہی تھا, نمازیں بھی پڑھیں گے, شراب بھی پئیں گے, ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے, ناچ گانے کی محفلیں بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. جو حقیقی دین تھا, جو حقیقی اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے, معصومین کو جس کا ذمہ دار بنایا تھا, امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. تو غدیر اور محرم میں اگر مختصر کر کے فرق دیکھیں تو یہی ہے کہ عمل کرنے والے, حقیقی دین پر عمل کرنے والوں کی کمی تھی. آج اگر انسان عمل کے معاملے میں کمزور ہے تو صرف اور صرف امام حسین کا محب ہے. حقیقت میں مقصد سید الشہداء پورا نہیں ہو رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. غدیر سے آپ دیکھیں 8ویں امام امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام, جب محرم آتا تھا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, محرم آتا تھا, مولا حکم دیتے تھے کہ اب کوئی ہنسے گا نہیں, اب کسی کے گھر میں خوشی ہوگی نہیں, اب سیاہ لباس پہنیں گے, اب سیاہ گھروں پر جھنڈیاں ہوں گی, اور اب بالکل سوگ کا ماحول ہوگا جب تک کہ محرم ہوگا. لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو مولا جواب دیتے تھے کہ ہم اہل بیت کو بڑی حسرت ہے, ہم نہیں چاہتے جس طرح لوگوں نے غدیر بھلا دی محرم بھی بھلا دیں. لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. یہ مسئلہ صرف مولا علی کا نہیں تھا کہ اچھا ٹھیک ہے مولا کو حق نہیں ملا, مولا نے صبر کر لیا, مولا کو اللہ جزا دے گا. یہ غدیر کا جو نظام بدلا گیا, ولایت کو جو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا جو رسول خدا نے کہا تھا, تو اس سے صرف مولا علی کا نقصان نہیں ہوا, پوری امت مسلمہ کا نقصان ہوا. یہ ہم سب کا نقصان ہوا. ہمارا احتجاج ہے کہ جن لوگوں نے اس نظام کو عمل میں لانے نہیں دیا اور اپنے نظام کو لا کر نافذ کیا, تو یہ احتجاج ہے کہ رسول اللہ جو دین دے کر گئے تھے, پیغمبر اسلام نے جس طرح سے ہمیں بتا دیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. انسان ایک پودا بھی لگاتا ہے اپنے گھر میں, اس کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں مرجھا نہ جائے. اگر خود پانی نہ دے سکتا ہو تو کسی سے کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھو اس کو پانی دیتے رہنا, یہ میرا پودا سوکھ نہ جائے. تو ایک پودے کے لیے تو انسان فکر مند ہوتا ہے. رسول اللہ نے دین و اسلام کو جو اتنی زحمتوں کے ساتھ اس کی تبلیغ کی, 23 سال کی رسول اللہ کی جو محنت ہے, اس کے لیے بات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول پر تہمت ہے یہ اتنی بڑی. یہ جو لوگوں نے رسول کے معاملے کو, مولا کائنات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا تھا. آپ دیکھیں گے پیغمبر نے ہمیں توحید بھی سمجھائی ہے, توحید کا نظام بھی پہنچایا ہے. بعثت کے بعد سے رسول اللہ بار بار یہ بھی کہتے رہے میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن وہ معاملہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جس طرح سے انتظام کیا ولایت کے نظام کو دینے کے لیے. باقاعدہ مجمع کو روکنا, منبر کا بنوانا, مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنا, تاکہ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ علی ہے, اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے بتائے کہ کل کو کوئی دوسرا علی بھی نہ چلائے. تو عزیزوں, یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دین جو غدیری دین ہے ہم اس کو زندہ رکھیں, اور واقعاً آنے والی نسلوں کو ہمارے پاس جو یہ امانت ہے اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہیں. یہی طریقہ رہا ہے 1100 سال سے جو ہمارا امام غیبت میں ہے. کچھ لوگوں نے یہ چیز ہم تک پہنچائی, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک مثال, جیسے جناب ابو ذر غفاری, ضعیف 84 سال کے ضعیفی میں وہ کھجور کی بیج زمین میں بو رہے تھے. لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ابو ذر آپ اتنے ضعیف ہیں اور کم سے کم ان بیج کو درخت بننے میں, پھل دینے میں 7 سال لگیں گے,
اور آپ تو اتنے ضعیف ہیں, اتنے کمزور, ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-4 دن ہی میں اس دنیا سے چلے جائیں گے. پھر آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں, یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ جناب ابو ذر غفاری نے جواب دیا, اور بہترین جواب ہے. کیوں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت کا لقمان ہے. جیسے جناب لقمان حکمت کی باتیں کرتے تھے, ایسے ابو ذر غفاری حکمت کی باتیں کرتے ہیں. کہا پہلا جواب تو یہ دیا, تم کون ہوتے ہو قضاء و قدر کا فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ کس کو کب موت آنے والی ہے؟ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر جو دوسرا جواب دیا وہ یہی تھا, میں نے بہت سارے ایسے پھل کھائے ہیں جس کے درخت دوسروں نے لگائے تھے. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ہماری ہی محنتیں نہیں ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں. ہاں, اس کے اندر ہم نے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہوگا, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے بہت سے ایسے پھل کھائے ہیں جس کے درخت دوسروں نے لگائے تھے. اب میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں بھی کچھ کر کے جاؤں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں. میں یہ درخت لگا کر جا رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں, جیسے دوسروں نے میرے لیے لگائے تھے, اب میری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے میں بھی کچھ چھوڑ کر جاؤں. یہ دین ہم تک پہنچتا رہا, کچھ لوگوں کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے کہ آج 1400 سال کے بعد امام حسین کی شہادت کے ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں, محرم کے ذریعے غدیر کی باتیں کر رہے ہیں, ولایت کی باتیں کر رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک اس حقیقت کو پہنچائیں. یہ چیزیں صرف ہم تک نہ رہ جائیں, صرف ہم استفادہ کریں, ایسا نہیں ہے. اس کو آگے پہنچانا, یہ امانت ہے جو اب ہم تک آ چکی ہے. اب اس کو اس کے آگے والی جنریشن کو ہمیں دینا ہے کہ دیکھو اب تم حق کو سمجھ لو, حق کو پہچان لو. اس لیے کہ انسان آج مزاج جو بن گیا ہے نا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کتنی بڑی پرسنالٹی کس طرف ہے. جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے مولا کائنات سے کہا, مولا ہم کنفیوز ہیں, اس لیے کہ ایک طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایک طرف بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں, رسول کی گھر والیاں ہیں. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ حق کس طرف ہے. رسول کی گھر والیاں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. مولا نے کہا یہ مت دیکھو کتنی بڑی شخصیت کہاں ہے, حق کو پہچانو. تمہیں حق کی معرفت ہونا چاہیے. جب تم حق پہچان جاؤ گے تو اس حق پر چلنا, اس حق کے لیے اپنی جان دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دیکھو پیغمبر نے کس کو پہچانوایا, الحق مع العلی, العلی مع الحق. اللہ کے رسول نے کس کو حق کہا تھا؟ یہ تو لوگوں کے درمیان کہا تھا نا کہ علی حق پر ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کون سی بڑی شخصیت کس طرف ہے, پہلے حق کو پہچانو اور پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھو. فسبح بحمد ربک, خدا چاہتا ہے ایمان لانے کے بعد اس کی تعریف کریں, اس کے سجدہ کریں. فَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ, اتنی عبادت کر اپنے معبود کی, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, کہ تجھے یقین آ جائے. درمیان کی منزل میں چلنے کے لیے علامہ ذیشان حیدر جوادی بہترین انداز سے اس یقین کی منزل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن کو یقین اس کی رحمت پر بھی ہو, اس کے غضب پر بھی ہو. یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم میری رحمت کو دیکھ کر, میری مہربانیوں کو دیکھ کر یہ بھول جاؤ کہ میں قہار اور جبار بھی ہوں, اور میرے غضب کو دیکھ کر, میرے عذاب کو دیکھ کر یہ بھول جاؤ کہ میں مہربان بھی ہوں, میں اپنے بندوں کو معاف کرنے میں جلدی بھی بہت کرتا ہوں, میں سریع الرضا بھی ہوں. اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے خوف و رجا, یعنی خوف بھی ہو, امید بھی ہو.
ایسا نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اور اتنی امید کر لوں پروردگار عالم سے کہ ایک نیکی، ایک عمل، ایک نماز میرے نام اعمال میں نہ ہو، لیکن مجھے اس کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے۔ نہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ کہا یقین اس کی رحمت پر بھی رکھو۔ پورے قرآن کا اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ نے پورے قرآن کو سورہ الحمد میں رکھا ہے، اور کس طرح سے ہمیں آمادہ کیا ہے کہ دیکھو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، رب العالمین ہے، پھر رحمان اور رحیم ہے، تو اس کی مہربانی کی تکرار کر کر کے رحمان اور رحیم زبان پہ بار بار لا کر یہ نہیں بھول جانا کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ دین کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہ پوچھے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، تب یہ بھی کہا جائے گا کہ قہار اور جبار کی حکومت ہے۔ وہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ رحمان اور رحیم، حالانکہ اس وقت بھی وہ مہربان ہے۔ تو رحمت 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 کی بات سن کر اتنے زیادہ بے فکر نہیں ہو جانا، غفلت میں نہیں چلے جانا کہ تم اس کے عذاب کو بھول جاؤ، اس کے غضب کو بھول جاؤ، کن باتوں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو اتنا مایوس بھی نہیں ہو جانا یہ سوچ کر کہ اب تو آدھے سے زیادہ زندگی، اتنی زندگی خطاؤں میں، گناہوں میں گزر چکی ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ چاہے جب انسان کو جس طرح سے معاف کر، چھوٹا سا عمل بھی کبھی انسان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو یہی کہا علامہ ذیشان حضرت جوادی نے، یقین اللہ کی رحمت پر بھی پوری طرح سے کرو، اس کے غضب پر بھی پوری طرح سے کرو، لیکن رحمت کی وجہ سے غفلت میں نہیں جانا کہ غضب نے، اور غضب کی وجہ سے اتنے نا امید نہیں ہو جانا کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال ہی نہیں کر سکو، خدایا کیا مجھ جیسے گنہگار کو بھی بخش دیا جا سکتا ہے، مجھ جیسے گنہگار کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ پھر وہ دین، وہ غدیری دین جس کو پیغمبر نے ہمیں دیا، اس کو صرف زبان سے بھی نہیں بلکہ اس اسلام کو اس طرح سے تسلیم کرو، الاسلام هو التسلیم، صرف اس پر ایمان نہیں لاؤ، تسلیم ایکسپٹ کرو۔ التسلیم هو التصدیق، تصدیق کرو اس کے معاملے میں، کیونکہ دین نقلی نہیں بلکہ عقلی ہو، عقل کی بنا پر دلیلیں ہو تمہارے پاس۔ اگر تم خدا کو واحد جانتے ہو تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر والے اس کو واحد جانتے، ہمیں کلمہ وہی پڑھائے گا، بلکہ عقل سے اس چیز کو سمجھو کہ واقعاً وہ واحد کیوں ہے اور کیوں ہونا چاہیے، کیوں اللہ نے رسالت کے سلسلے کو، کیوں 1,24,000 انبیاء کو۔ دیکھیں، دو لوگوں کو جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، علامہ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوگا، ایک کافر ہوگا، اور خدا اس مسلمان سے کہے گا کہ تم کیوں مسلمان ہو، تم کیوں خدا کو مانتے ہو؟ وہ کیا کہے؟ کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ وہ خدا کو مانتے تھے، اس لیے میں نے بھی خدا کو مان لیا۔ دوسری طرف اس کافر سے اگر خدا پوچھے کہ تم کیوں بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو وہ کیا جواب دے؟ وہ بھی یہی دے رہا ہے کہ کیونکہ میں نے بچپن سے دیکھا کہ میرے گھر والے یہی کرتے آئے تھے تو میں نے بھی وہی کہا۔ اس کو کہتے ہیں نقل کرنا، نقل کی بنا پر کچھ کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر ہم نے بھی کر لیا۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ اس کی توحید کو بھی مانو، دلیل اور ثبوت کے ساتھ اس کی رسالت کو مانو، دلیل اور ثبوت کے ساتھ عقل کا استعمال کرو اور ولایت کو قبول کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، تصدیق کرو، جستجو کرو، تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ تمہیں بتا دیا گیا، پڑھوا دیا گیا، تمہیں 12 امام کے نام یاد دلا دیے گئے، کلمہ رٹا دیا گیا، بس اتنا کافی ہو گیا ہے۔ نہیں، تصدیق کرو، ساری زندگی اس کے لیے علم حاصل کرتے رہو۔ اور تصدیق هو الیقین، تصدیق کرو تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے، تمہارا یقین اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے۔ اور پھر یہاں پر
الیقین هو الایمان، جب انسان کا یقین بڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ ویسے تو حدیث آپ جانتے ہیں کیوں امام کی دعا ہوتی ہے کہ مولا کہتے ہیں پروردگارا جب تیری بارگاہ میں آنے کا وقت ہو میرا ایمان عروج کی منزل پر ہو، یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی جوش میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کم اور زیادہ ہوتا ہے نا، جو یقین کی منزل پہ جاتا ہے پھر اس کا ایمان کبھی کم نہیں ہوتا، معصوم کہتے ہیں زیادہ ہی ہوتا ہے، دوسرے درجے سے تیسرے پہ جا رہا ہوتا ہے، تیسرے سے چوتھے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر اپنے جملوں میں کہوں الایمان ہوت سلمان، پھر وہ ایمان بڑھتے بڑھتے، یہ حدیث کا جملہ نہیں تھا، لیکن ایمان بڑھتے بڑھتے کبھی سلمان بن جاتا ہے، اور پھر جب سلمان بن جاتا ہے تو اپنے نفس کی نہیں بلکہ علی کو ترجیح دیتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ یقین اللہ کی طرف سے سب کے پاس نہیں ہوتا، جو اللہ سے طلب کرتا ہے۔ کیوں مولا کائنات کہتے ہیں، جب امام سے پوچھا نا مولا آپ جس خدا کی عبادت کرتے اس کو دیکھا ہے آپ نے؟ امام کہتے ہیں کہ علی نے کسی ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ۔ تو علی پر اعتراض کرنے کے لیے تو لوگ بالکل تیار ہوتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوٹے، یا علی پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، کہا میں نے کب کہا کہ میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں، میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر امام کا کیا کہنا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا یقین نہیں ہے کہ تم خدا کو دیکھ سکو، یعنی اپنی دل کی آنکھوں سے اس کو محسوس کر سکو، تو کم از کم اتنا یقین تو رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سک رہے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف مجلسوں میں نہیں دیکھتا، گھر میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہم پر نظر ہوتی ہے، صرف نیکیاں کرتے وقت ہی وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب ہم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں نا اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام حسین آپ جانتے کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ ایک ایک مصیبت بڑھتی تھی سید الشہداء کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا تھا۔ ایسے ہی امام کے چہرے پہ کتنا نور ہوگا، لیکن ایک ایک مصیبت امام کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا ہے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کسی کو سنگ دل بنانے آیا ہے، اسلام کسی کے دل کو پتھر بنانے نہیں آیا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے تو چہرے کا نور سید الشہداء کا بتا رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مولا اس مصیبت کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہے، نور اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امام حسین کہتے حبیب اس لیے کہ مجھے یقین ہے جو مصیبت مجھ پر گزر رہی ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہاں جوان کا لاشا اٹھائے گا تو باپ روئے گا، تو 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر سے شعبہ جب باپ دیکھے گا تو روئے گا، تو جس کو بچپن سے پالا پیار سے پالا اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرے گا تو روئے گا، تو اس لیے کہ اسلام سنگ دل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن دل کس لیے مطمئن ہے، کیوں نفس مطمئنہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوں میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، میں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین اس سے پہلے بھی 84 جنگیں تقریباً ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن ہر جنگ میں جو جاتا تھا نا عزیزوں امید لے کے جاتا تھا شاید بچ کے واپس آ جائے۔ کربلا کی واحد جنگ ہے جو میدان میں جاتا تھا امید لے کے نہیں جاتا تھا، پورے یقین کے ساتھ جاتا تھا کہ زندہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے۔ ایسے تو بچ جانے کی امیدیں تھی،
لیکن کربلا میں جس کو رخصت کیا جا رہا تھا وہ پورے یقین کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن حجت خدا پر قربان ہو کر ہی واپس آئیں گے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حال میں واپس آئیں۔ یہ خصوصی یقین تھا کربلا والوں کا۔ آج محرم دیکھا جائے 9ویں محرم آ گئی، کچھ گھنٹے اور گزریں گے شب عاشور ہو جائے گی۔ کل کا دن اس طرح سے گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 10 دن سے جس کو مہمان کیا ہے، سال بھر جس کا انتظار کرتے ہیں، اسے الوداع کہنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ نہ تو دل کھول کے عزاداری کر سکے، نہ دل کھول کے ہم ماتم کر سکے۔ عزیزوں، امام حسین کا جو یقین تھا نا اللہ کی ذات پر، اس نے حوصلہ دیا، کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے، وہ مجھے مرحبا کہہ رہا ہے۔ اور پھر آج ذکر ہے کڑیل جوان جناب علی اکبر کا۔ جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا تو سب سے پہلے جناب علی اکبر نے اجازت مانگی تھی، بابا مجھے اجازت دیجئے، اور امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دے بھی دی تھی، اسی لیے جناب علی اکبر کو اول الشہید کہا جاتا ہے۔ لیکن اصحاب باوفا آگے بڑھے، کہا مولا غلاموں کے ہوتے ہوئے شہزادہ نہیں جائے گا، پہلے ہم آپ پر قربان ہوں گے، پہلے ہم آپ پر جانے دیں گے۔ اصحاب باوفا نے علی اکبر کو روکا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے شہادت کا، صبح سے امام حسین لاشیں اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ جب علی اکبر نے پھر اب آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت مانگی کہ بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، علی اکبر کو بڑے پیار سے حسین نے دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا، اکبر ضعیف باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ اٹھائے، اس کا بیٹا اسے غسل و کفن دے۔ اے بیٹا، اولاد کو ماں باپ اس لیے پال کر بڑا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا دم نکل رہا ہو تو ان کی اولاد ان کے سرانے ہو۔ اکبر زندہ رہو تاکہ اپنے باپ کا لاشا اٹھاؤ، اکبر باپ کے سرہانے رہو جب حسین کا دم نکل رہا ہو۔ اکبر نے بے چین ہو کر کہا، نہیں بابا میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں اس عالم میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، بابا مجھے پہلے اجازت دیجئے، مجھے اپنے آپ پر قربان ہونے دیجئے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے اکبر، جاؤ، تمہیں اجازت دی، سب سے بڑے اکبر کے حوالے کیا۔ اکبر جانے کی تیاری کرنے لگے، امام حسین نے کہا میرے لال اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا خیمے میں جا کر ماں اور پھوپھی سے تو مل لو، اس ماں سے رخصت ہو جو 18 سال سے منت بڑھاتی آئی ہے۔ اکبر جب 18 سال پورے ہو جائیں گے تیرے سر پہ صحرا سجاؤں گی، اس پھوپھی سے رخصت ہو کر آؤ جس نے مہربان پھوپھی نے تمہیں پیار سے پالا ہے۔ اب اکبر کے لیے مشکل ہے، لیلا سے کیا کہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دے، زینب سے کیسے کہے اس مہربان پھوپھی سے، لیکن جب خیمے میں آئے دیکھا جناب ام لیلا کے ہاتھ بلند ہیں اور یہی دعا ہے، پروردگارا مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کرنا، اے خدا مجھے ہمت دے کہ میں اپنے اکبر کو حجت خدا پر قربان کر دوں۔ اکبر خوش ہو گئے، ماں تو خود دعا کر رہی ہے، آ کر ام لیلا سے رخصت ہوئے، لیلا نے حسرت سے رخصت کیا، ایک مرتبہ 2 زانو ہو کر جناب زینب کے پاس آ کر بیٹھے اور آن کے کہا پھوپھی اماں ذرا اتنا بتا دیجئے، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا مقام؟ کہا اکبر تم سے امید نہیں تھی ایسے سوال کی، یقیناً میری ماں خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء ہے، یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا پھر یہ بتائیے جب آپ کی ماں کا مقام زیادہ ہے تو پھر آپ کی ماں کے بیٹے کا مقام زیادہ ہے یا آپ کے بیٹے کا مقام زیادہ ہے؟ زینب نے کہا یقیناً خاتون جنت کا بیٹا حجت خدا ہے، حسین زمانے کا امام ہے، اکبر یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں پھر ایک کام کیجئے نا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ زینب سمجھ گئی اکبر اجازت لینے آئے ہیں، کہا اکبر اگر اس طرح سے نہیں کہتے نا میں تمہیں کبھی مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ عزیزوں تاریخ نے لکھا
جب کسی کے مرنے کی خبر آتی تھی زینب دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی تھی، لیکن جب اکبر کی خبر آئی زینب نے زمین سے پتھر اٹھا کے سر پہ مارا، اس زندگی پر خاک، میرا اکبر اس دنیا میں نہ رہا۔ اجرکم اللہ، لیچے خیمے سے رخصت ہوئے، بہنوں سے رخصت ہوئے، پھوپھیوں سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہوئے، ایسے نکلے خیمے سے کہ جس طرح حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس طرح اکبر خیمے سے نکلے، عزیزوں خیمے سے نکلے۔ حسین نے روتے ہوئے اکبر کو سوار کیا، آسمان کی طرف دیکھا، خدایا گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ اکبر کو رخصت تو کر دیا، لیکن کچھ دور اکبر چلے تھے، پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز دیکھی، محسوس کیا کوئی تیزی سے چلتا چلا رہا ہے اور زمین پر گرا۔ بس ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، ضعیف باپ زمین کربلا پر ہاتھوں کو رکھے حسرت سے اکبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اکبر واپس پلٹ کر آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کہا میرے لال کاش تمہارے جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا اکبر جیسے بیٹے کو باپ مرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ پھر سے رخصت کیا، پھر سے گرنے کی آواز سنی، واپس پلٹ کے کہا بابا کیا چاہتے ہیں، کیا میں میدان میں نہ جاؤں؟ کہا نہیں میرے لال ضرور جاؤ، لیکن گھوڑے کا رخ میدان کی طرف رکھو، اپنا چہرہ میرے سامنے رکھو، اکبر آخری دم تک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا کلیجہ پھٹتا ہے، جو باپ بیٹے کو منہ موڑ کر جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی جوان کی میت اکبر کی کیسے اٹھائی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر میدان میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، تاریخ نے لکھا سب سے زیادہ دشمنوں کو امام حسین نے تحت طیب کیا، دوسرے نمبر پر علی اکبر کا نام ہے۔ ایک شاندار جنگ کی ہے جناب علی اکبر نے، یہاں تک کہ جب ایک پہلوان مقابلے کے لیے آنے لگا، امام حسین نے کہا لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیلا نے بچوں کو جمع کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے کو دوبارہ پلٹا دے۔ وہ جو پہلوان آیا تھا، ایک مرتبہ اکبر نے اس کو نیزے کی نوک پر اٹھایا، جناب علی اکبر فتح یاب ہوئے، واپس خیمے میں آئے، ماں نے دعا کی تھی، جناب علی اکبر پھر آئے، کہا بابا آپ نے دیکھا اکبر کی جنگ کو دیکھا؟ کہا مرحبا بیٹا بڑی اچھی جنگ کی، کاش عباس اس جنگ کو دیکھتا۔ کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے ابھی یہ پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دوں۔ امام حسین نے سر جھکایا، میرے لال پانی کہاں ہے؟ ایسا کرو اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو۔ اکبر نے حسین کی زبان میں زبان رکھی، کہا بابا آپ کی اور زیادہ سوکھی ہے۔ حسین نے انگوٹھی اتار کر دی، اکبر اس کو رکھو شاید کچھ تسلی ملے۔ پھر سے اکبر کو روانہ کیا، اب تک وہاں پر یہ پلاننگ ہو چکی تھی۔ عمر سعد نے کہا اب ایک ایک کر کے اکبر کے مقابلے میں نہیں جانا، یہ حسین کا کڑیل جوان ہے، اسے بہادری وراثت میں ملی ہے، چاروں طرف سے اکبر کو گھیر کر مارو، تیر بھی مارو، نیزہ بھی پھینکو، تلوار بھی پھینکو۔ عزیزو ایک نشانہ ہے، چاروں طرف سے لاکھوں مارنے والے ہیں۔ اب جو چاروں طرف سے تیر بھی آنے لگے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اکبر گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حسین ابن نبی خدا لعنت کرے اس پر، اس نے نیزہ اس طرح سے پیچھے سے اکبر کے سینے میں مارا، اکبر جوش میں آگے بڑھ رہے تھے، وہ نیزہ سینے میں پیوست ہوا، اس نے جلدی میں جب نیزہ نکالا برچھی کا پھل اکبر کے کلیجے میں رہ گیا۔
اجرکم اللہ، بس مصائب تمام ہو گئے. اکبر نے آواز دی بابا آخری سلام. اب اس آواز کو سننا تھا. کہا اب تیرے بعد دنیا اندھیر ہے اکبر. امام حسین آئے. امام حسین ایک مرتبہ اکبر کے سرہانے بیٹھے. کہا میرے لال میں زینب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں تمہارا لاشا خیمے میں لے کر جاؤں گا. اے اکبر میری مدد کرو، میں تمہیں خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں. اپنے ضعیف باپ کی ضعیفی پر مہربانی کرو. اکبر نے کہا کیا کروں بابا؟ کہا اپنا ہاتھ میری گردن میں ڈالو. اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا. کہا اکبر اور مدد کرو. اکبر نے کہا بابا یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، سینے میں برچھی بڑی تکلیف دے رہی ہے. حسین نے اکبر کا ہاتھ اٹھایا، برچھی کا پھل دیکھا، زخمی کلیجہ دیکھا، اپنی الٹا آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا. ایک مرتبہ اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا. اب جو برچھی کو پکڑا اکبر کا کلیجہ ہلا. کلیجے کا ہلنا تھا زمین کربلا ہلی. حسین نے جیسے ہی کلیجہ برچی نکالی، اکبر کا کلیجہ نکل آیا، سینے سے لگا لیا. واہ اکبر واہ مصیبت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا تیری تمام تر عظمت اور جلالت کا واسطہ ہم سب سے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. وارث غم وارث فرش عزائے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مومنات جتنی ضرورت مند ہے حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو روا فرما. جتنے بھی مومنین دنیا میں جہاں جہاں بھی مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو رزق کے لیے پریشان انہیں رزق حلال کثیر عنایت فرما. پروردگارہ بار بار اہل بیت کی زیارت نصیب فرما. مر جانے کے بعد معصومین کی مخصوص شفاعت نصیب فرما. حجت دورہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسلاً حضرت کے بہترین شیعوں میں شمار فرما. کربلا کی اجڑی ہوئی ماؤں کا واسطہ ماؤں کو اپنے بچوں کی ہر ہر خوشی دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ سورہ فاتحہ پنجتن پاک چہارگاہ معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا کی خدمت میں ہدیہ. اس سے جو ثواب حاصل ہوا تمام مؤمنین والمؤمنات خصوصاً مرحوم حسین ولی محمد پردھان، مرحومہ فاطمہ حسین پردھان، مرحوم اشرف حسین پردھان، مرحوم آرجی لاوجی شہدا، محمد علی ہارجی لاوجی شہدا، جعفر بھائی دمانی، جینا بائی دھانجی دمانی، حسین علی پیار علی شروف، کلثوم بائی کرم علی پاریک کرمالی پاریک، مرزا بائی جعفر علی راوجی، مرزا بوار علی ابن مہدی حسین،
پردان فیملی کے تمام مرحومین، شہدا فیملی کے تمام مرحومین، بند علی فیملی کے تمام مرحومین، شروف فیملی کے تمام مرحومین، پارک فیملی کے تمام مرحومین، راوجی فیملی کے تمام مرحومین، مکھی فیملی کے تمام مرحومین کو ہدیہ، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو ہدیہ۔ اس سے جو ثواب حاصل ہوا تمام مؤمنین والمؤمنات کو، خصوصاً مرحومین کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو درگزر فرما، اہل بیت کے صدقے میں مرحومین کی قبروں کو منور اور کشادہ فرما، امام حسین کے صدقے مرحومین کی برزخ کی مشکلوں کو آسان فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، آنے والی ہماری بھی موت کی قبر کی منزلیں ہم پر آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کہاں سے کہتے تھے زینب تمہیں اللہ کو سونپا، ہم جاتے ہیں بہنا، ارے ہوشیار ہو وقت آیا برادر کی قضا کا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہم جاتے ہیں بہنا، پردیس میں دے کا نہ دوا تم کو برادر، پر کیا کروں خواہاں، پر کیا کروں خواہاں، اور مجبور ہوں کچھ بس جے نہیں، جو حکم خدا کا، ہم جاتے ہیں بہنا، صغرا کو دعا دینا، گلے خوب لگانا، ارے یثرب کو جو جانا، یثرب کو جو جانا، کیا اور زیادہ ہوں فرصت نہیں بھاشا، ہم جاتے ہیں بہنا، کہنا کہ تیری یاد میں بابا تیرا صغرا حسرت زدہ اٹھا، حسرت زدہ اٹھا، اور گر پانی ملے فاتحہ شربت پلانا، ہم جاتے ہیں بہنا، اب بعد میرے بچے ہیں سب تیرے حوالے، نازوں کے ہیں پالے، ارے گر یاد کرے مجھ کو تسلی انہیں دینا، ہم جاتے ہیں بہنا،
ہم جانتے ہیں مارے جو سکی نہ کو کبھی شمر ستم گئے اور چھین گا ارے بیٹی کو میری ہاتھ سے ظالم کے بچانا ہم جاتے ہیں بہنا میرے بارے میں لے جائے اگر قوم ستم گئے ایک رسی میں کس کر امت کی شکایت نہ زباں پر دلانا سینے پہ اگر میرے چڑھے شمر ستم گئے اور کاٹے میرا سر ارے یہ حال میرا بچوں کو زینب نہ دکھانا یہ سن کے ماتی غشے ہوئی زینب بادی در بمنا شبیر کا کہنا تمہیں اللہ کو سونپا ہم جاتے ہیں بہن ہم جاتے ہیں بہن حسین 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 یا سید الشہداء یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ کرب بلا میں آ کر ایسا کام کیا نانا کا دنیا میں روشن نام کیا باطل حق بدعت کا کام تمام کیا کفر مٹایا اور اونچا اسلام کیا یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ سامنے تیرے یارو یاور مار گئے بھائی بھانجے اور پسر بھی مار گئے قاسم اور عبداللہ مضطر مار گئے ہاتھوں پر میدان میں اصغر مار گئے یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ تجھ سا کوئی صابر مولا ہوا ہی نہیں داغ بہتر دل پہ لگے پر گلا ہی نہیں تجھ سے مولا دل بھی کسی کا دکھا ہی نہیں زخم دل کا گلا بھی کسی کیا ہی نہیں یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا سید الشہداء یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ویلا حسین و ویلا حسین
واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسین پشت فلکم شده از بار غم سبت رسول الثقلین واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسین حضرت عباس علی مشک بگردن شده مقتول عدن واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسین جانب دریا بندر خون علی رنگ حیات دید واویلا حسینم واویلا حسین کربلا روح زمین ماتم شبیر علی در کونین واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل سورہ فاتحہ کا ثواب، مجلس ابا عبداللہ کا ثواب، جو بھی ذکر الہی کیا گیا اس کا ثواب، شاردہ معصومین علیہ السلام کے تصدق میں پہنچے جملہ مرحوم مومنین مومنات کی ارواحوں کے لیے، خصوصاً فاطمہ بانو بنت حسین علی بھوجانی، مشتاق علی بھائی کی یہ گھر والی ہے، ذاکرہ انجم عباس شریف کی مادر ہے، صادق عباس مکی علی اکبر مکی ذاکرہ انجم کمر کی یہ ماں ہے۔ پروردگار عالم اللہ کیا دن میں گئی ہے، کیا رات ملی ہے، پروردگار کیا مہینہ ملا ہے اسے، مالک اس کی قبر کی منزل ہے، تمام شیعان حیدر کرار کی قبر کی منزل ہے، ابا عبداللہ کے صدقے میں آسان کرنا، مالک قبر والوں کو خوشی نصیب کرنا، گناہ کو بخش دینا، جو بیمار ہے اس کو شفا دلا دینا، جہاں جہاں مجلس سے ہوتی ہے ابا عبداللہ کے صدقے میں وہاں خیر عنایت کر دینا، مسجد اور محفلوں کو پھر سے دروازے اس طرح کھلے کہ ہم جوک در جوک جا کے مجلسوں میں جا کے بیٹھ جائے، پروردگار عالم اے غفور رحیم وبا کی بیماری سے تمام شیعان حیدر کرار کو بچانا، اس وبا کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دینا، تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا و سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، سکائے سکینہ قمر بنی ہاشم و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر والحر شہید ریاضی، السلام علیکم تمام شہداء دشت کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، آقائے غریبان مولائے بے قسم بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان، السلام علیکہ بی بی معصوم علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام علیکم تمام شہدائے دشت کربلا جمیعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر دشمنان اہل البیت لعنت بشمال، شمر ملون پر لعنت بشمال، نعرہ حیدر حسینیہ نعرہ حیدر یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پر